کیا کہنا چاہیں گے؟ میں چاہوں گی سب کی رائے ایک دفعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلی جنگ جس کا نام جنگ بدر تھا میں سورہ انفال کی ابتدائی آیات میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ جب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کا اعلان کیا تو 313 جی میرے مولا امیر المومنین السلام حضرت حمزہ اور اصحاب کرام جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے. پہلی جنگ تھی جو اسلام کی کفر کے مقابلے میں تھی اور وہ بھی ہجرت کے بعد. تو اصحاب و انصار و مہاجرین ایک جوش میں تھے، ایک ولولے میں تھے کہ اب ہم کفار کے مقابلے میں جائیں گے. جب جا رہے تھے تو ظاہر ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں اور تھوڑا باتیں کرتے ہیں کہ وہ تو اتنے ہیں، وہ تو اتنے ہیں. لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمت دلائی، ہمت کرو، میں فرشتوں سے بھی تمہاری مدد کروں گا، تم آگے نکلو. آیات موجود ہیں، آگے بھی ذکر آئے گا. تو یہ جنگ جو ہے وہ 313 مسلمان جن کے پاس اسلحے کی تعداد بھی بہت کم، جن کے پاس سواریاں بھی بہت کم، لیکن جس کے پاس ایمان سب سے زیادہ، بے شک. اس ایمان نے ایک ایسی جنگ کروائی. جیسی جنگ شروع ہوئی تو وہاں سے 3 لوگ آئے، عتبہ، شیبہ اور ولید. یہ ایک قبیلے کے سرداروں میں سے سمجھے جاتے تھے. یہاں سے حضور اکرم نے بعض لوگوں کا انتخاب کیا اور بھیجا. تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ پوچھا تو پتہ چلا کہ انصار ہیں. انہوں نے کہا نہیں، تم ہمارے مقابلے کے نہیں. اور کہا حضور اکرم کو ایک بدتمیزی کی آواز سے کہا ایسے بھیجو جو ہمارے شایان شان ہو. تو حضور اکرم نے حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر المومنین مشکل کشا علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اور حضرت عبیدہ کو بھیجا جو سب بنی ہاشم میں سے تھے. جنگ شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ تینوں واصل جہنم ہو جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو وہ فتح بخشتا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حمزہ تو ایک تجربہ کار شمشیر چلانے والے تھے، لیکن میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی پہلی باقاعدہ جنگ تھی. اور اس جنگ میں جتنے لوگ اس طرف سے مارے گئے ہیں، 70 کفار واصل جہنم ہوئے. تو میرے مولا نے اس میں سے تقریباً آدھوں کو واصل جہنم کیا. اور وہاں سے پتہ چلا کہ میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کس طرح سے جرأت سے لڑ رہے تھے. جس طرح سے جنگ بدر کے مسلمانوں نے جرأت سے کفار کا مقابلہ کیا. میرا ڈان اخبار لکھتا ہے کہ کل بومبنگ کے درمیان ایران کے مسلمانوں نے تہران میں نماز جمعہ ادا کی اور اس بات کو واضح کر دیا کہ جس طرح حضور اکرم نے اپنے اصحاب کو ہمت دلائی تھی، وہی ہمت آج مسلمان کفار کے مقابلے میں کر رہے ہیں. اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. بہت بڑا. جہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے تو حضرت عائشہ زوجہ رسول تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب نے ان کو اپنی زوجیت میں قبول کیا. آپ سے بہت سی احادیث اور روایت موجود ہیں. ہمارے ایک خاص دعا ان سے منقول ہے کہ جو 15 شعبان کی رات کو پڑھی جاتی کہ آپ نے فرمایا کہ میں آرام کر رہی تھی، حضور اکرم کھڑے ہوئے، آپ نے وضو فرمایا اور اس کے بعد آپ بقی کی طرف تشریف لے جاتے ہوئے میں نے دیکھا. تو میں بھی پیچھے پیچھے ہو لی کہ میں دیکھوں کہ کیا ہے. تو کیا دیکھا کہ 15 شعبان کی رات جنت البقیع کے قبرستان میں قبلہ رخ ہو کر سجدے میں ایک دعا پڑھ رہے ہیں جس کی ابتدا یہ سجد لکا سوادی و بیاضی و آمن لکا فؤادی، اور پھر پوری دعا ہے کہ پہلے والے میری ہر چیز تیرے سامنے سجدہ رخ ہے. تو یہ حضرت عائشہ کی طرف سے نقل کی گئی ہے. اور ایک بہت مشہور واقعہ ہے جو اہل سنت حضرات کی معتبر کتابوں میں ہے کہ حضرت ابوبکر جب تشریف لائے حضور اکرم کے گھر میں تو جناب عائشہ بھی تشریف فرماتی، میرے مولا امیر المومنین السلام بھی فرماتے اور حضور اکرم بھی تشریف فرماتے. تو حضرت عائشہ نے رسول اکرم اپنے بابا سے پوچھا، بابا
ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، اس سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک محبت کی مجلس ہے. کہا بیٹی پوچھو. کہا بابا اس کی کیا وجہ ہے کہ جب بھی آپ کہیں جائیں اور علی مرتضیٰ بیٹھے ہوں تو آپ ان کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں اور مسلسل وہاں پر ترجمہ کیا تکتے رہتے ہیں ایک ٹکٹکی باندھ کے. تو فرمایا کہ بیٹی تو نے اپنے شوہر کی یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی ہے کہ نظر علی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ. کہاں؟ تو فرمایا میں ان کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کرتا ہوں. تو پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو میں نے اپنے شوہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ذکر علی عبادہ. اب دیکھیں محبت کی کیا محفل سجی ہوئی ہے. حضرت عائشہ فرماتی علی کا ذکر عبادت. تو حضور اکرم نے فرمایا کہ جب تم دونوں نے دو خوبصورت باتیں کی تو میں ایک اور بات کیوں نہ کر دوں کہ حب علی عبادہ، کہ علی کی محبت بھی عبادہ ہے. تو یہ خوبصورت پیغام ہمیں دنیا میں ملتے ہیں کہ علی علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی علیہ السلام کا ذکر عبادت اور علی علیہ السلام کی محبت بھی عبادت. اللہ تعالی ہمیں بھی اہل بیت علیہ السلام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور جنگ بدر جیسی ہمت عطا فرمائے تاکہ دشمنان انسانیت کا مقابلہ کریں. جی خبیب صاحب. بہت شکریہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. 17 رمضان المبارک اور 2 ہجری اس کے اندر جنگ بدر کا واقعہ. جماعتیں آپس میں گتم گتھا ہو گئیں، مدبھیڑ ہو گئی، آپس میں ٹکراؤ ہو گیا. اس کی تفصیل اس انداز میں احادیث کے اندر موجود ہے کہ جنگ بدر کے میدان کے اندر مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 313 تھی، اور ایسے 313 کہ جن کے اندر صرف اور صرف 2 صحابیوں کے پاس 2 گھوڑے اور صرف 70 اونٹ موجود، اور دوسری طرف کفار جو ہیں وہ 1000 کی تعداد کے اندر ملٹی پلائی بائی 3 اور تقریباً 100 کے قریب گھوڑے اور ملٹیپل ان کے پاس اونٹ موجود ہیں. اب یہاں پر اسلحہ بھی کم ہے، سواریاں بھی کم ہیں، افرادی قوت بھی کم ہے، اور یہاں پر اسلحہ بھی زیادہ، فوجی بھی زیادہ، اور ساری چیزیں وافر مقدار کے اندر موجود ہیں. اور یہ ایمانی حرارت کے ساتھ اور ایمانی گرمی کے ساتھ مستقل میدان جنگ کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. اس کی صورتحال کچھ اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ذکر فرمائی ہے. اگرچہ 313 اپنی تعداد کے اندر کم تھے، جب میدان کے اندر پہنچ گئے، میں اختصار کے ساتھ اس واقعے کی طرف ناظرین کی توجہ چاہ رہا ہوں. جب میدان کے اندر پہنچ چکے، میدان سج چکا ہے، صفیں بن چکی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رب کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں. اور دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انشدک عہدک ووعدک. اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کر دے بس. اور دوسری دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ کوئی ایسی دعا نہیں مانگ لی بیٹھ کر کے. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام زار و قطار رو رہے ہیں اور انتہائی تضرع کے ساتھ اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند کر لیا کہ آپ کے شولڈرز کے اوپر جو چادر تھی، حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ وہ چادر گر گئی. میں آپ کے قریب گیا اور جانے کے بعد میں نے چادر کو آپ کے شولڈرز کے اوپر رکھا. وہ دعا کیا تھی؟ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں کو رب کے حضور اٹھا کر کہتے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا تعبد. دوسرے الفاظ، اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا. اللہ میں نے اتنے سالوں کی محنت کر کے ان 313 کو تیار کیا ہے. ایک کوئی کمپنی کا بڑا ہوتا ہے نا، کوئی ڈائریکٹر ہوتا ہے اور اس کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں پھنسی ہوئی ہوتی ہے. اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ میری ٹیم کو اگر کچھ ہو گیا نا میری کمپنی بیٹھ جائے گی. رب کے حضور کہتے ہیں اللہ یہ 313 ہیں، اگر آج اس میدان کارزار کے اندر، اس مارکے حق کے اندر اگر ان کو کچھ ہو گیا نا تو اس دنیا کے اندر زمین کی پشت کے اوپر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا. اور پھر دعا بھی ایسی قبول ہوئی.
ایسی دعا قبول ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو مخاطب کیا اور کہا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، اے فرشتوں کی جماعت فثبتوا الذین آمنوا، جاؤ زمین کے اوپر، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ان کفار اور مشرکین کے دلوں کے اندر، ان کے سینوں کے اندر میں رعب اور دبدبے کو بٹھا دوں گا، میں ڈر اور خوف کو بٹھا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، جاؤ اس میدان کارزار میں، اس معرکہ حق کے اندر ان کفار کی گردنوں کو اتارو اور ان کے ہر جوڑ کے اوپر چوٹے مارو۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا اور کہا اے میرے نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِينَ، میں آپ کی نصرت اور آپ کی مدد کے لیے آسمان سے 1000 فوجی دستہ فرشتوں کی صورت میں بھیج رہا ہوں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، اللہ اکبر، جنگ چل رہی ہے۔ اچھا جب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری مل گئی، آپ کھڑے ہوئے، آپ میدان کی طرف بڑھے اور آپ زور زور سے اس آیت کو پڑھ رہے ہیں سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، آج ان کفاروں کو شکست ہوگی، ان کفار کو شکست ہوگی اور یہ پیٹ موڑ کر کے بھاگ جائیں گے۔ میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ناظرین کی خدمت میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ جنگ بدر یہ وہ معرکہ ہے، اور جنگ بدر کے اندر جو موجود صحابہ تھے ان کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حدیث کے الفاظ آپ نے فرمایا لعل اللہ اطلع الی اہل بدر، اللہ نے اس میدان میں موجود سارے صحابہ کو خود جھانک کر کے دیکھا ہے، جھانک کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ نے فرمایا اے میرے نبی کے امت، اے میرے نبی کے صحابہ، اب تم جو چاہو کرو، اعملوا ما شئتم، اب تم اپنی زندگی میں جو چاہو کرو، قد غفرت لکم، تم گناہ بعد میں کرو گے، معاف میں پہلے کر چکا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ میرے خیال سے کال ڈراپ ہو چکی ہے۔ سے وہ کال، جی علامہ نسیم احمد صدیقی آج کے موضوع کے حساب آج سے کے موضوع کے حساب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا عنوان بہت اچھا ہے، اور آج 17 تاریخ بھی ہے رمضان المبارک کی، اور ہجرت کے بعد یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ جو ہجرت فرمائی تھی، تو اس کے بعد قتال و جدال کے حوالے سے یہ پہلا غزوہ ہے، غزوہ بدر، ورنہ اس ترتیب کے اعتبار سے غزوہ ابواء شریف، غزوہ ودان، غزوہ بوات، غزوہ بدر صغریٰ، پھر یہ غزوہ بدر کبریٰ، اس میں قتال و جدال ہوا ہے۔ اس سے پہلے صرف مشرکین جو ہیں وہ بھاگتے رہے ہیں، راہ فرار اختیار کرتے رہے ہیں، اور اس موقع پر مشرکین کی تعداد جو ہے وہ 1000 ہے، اور مسلمانوں کی تعداد جیسا آپ نے سنا علماء سے 313 ہے۔ ان کے پاس سامان بھی کم ہے، ان 313 میں صرف 14 تلواریں ہیں، اللہ، اور 2 نیزے ہیں، 2 گھوڑے ہیں، اور تقریباً 20 کے قریب اونٹ پر سوار ہو کر کے یہ بدر کے میدان میں پہنچے تھے۔ اور پھر یہاں یہ صورتحال کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تیاری کی، جیسا مفتی صاحب نے بتایا کہ یہ تیار تھے 313 افراد اہل ایمان میں سے، لیکن ان کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے بیعت لی تھی اسلام کی، تو یہ جو بھی اپنے جسم پر ہتھیار سجا کر کے آئے تھے تو وہ سارے ہتھیار ان سے لے لیے تھے، اور کہا تھا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا، ان سے ہتھیار لے لیے۔ اس ضمن میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بڑا اہم ہے۔ ہتھیار لے لیے کہ عمر یہ مجھے دے دو، یہ تلوار مجھے دے دو، یہ نیزہ مجھے دے دو، یہ خنجر مجھے دے دو، سب کچھ لے کر
चादर में लपेट कर उनको वापस कर दिया और कहा ये घर में रखो, अपने घर की दीवार पे सजा दो, ये हथियार जिस्म के साथ लेकर के मत चला करो। तो अब देखिए कितने अरसे तक, तकरीबन 2 साल तमाम मुजाहिदीन के हाथों में तलवार के कब्जे नहीं थे, नेज़े की प्रैक्टिस ख़त्म हो चुकी थी कि नेज़ा और हरबा कैसे फेंकना है, किस तरीके से तीर जो है वो कमान पे चढ़ा करके चलाना है, कोई प्रैक्टिस नहीं है। वरना देखिए मुजाहिद हो, कोई बॉडी बिल्डर हो, वो मुसलसल प्रैक्टिस में होता है, तब कहीं जाकर लड़ने के काबिल होता है। लेकिन यहाँ तो 2 साल तक प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन सब से दूर रखा, सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत की घुट्टी उन सब को पिला दी, उन सब के अंदर अपनी मोहब्बत डाल दी और अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत डाली कि अगर कभी ऐसा वक्त आएगा लड़ने का तो ये मोहब्बत रसूल से लड़ेंगे। और यही वजह है कि जब जंग के बाद हर एक सहाबी अपनी तारीफ में अपनी बहादुरी के किस्से बयान कर रहा था तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुमने बेशक बहादुरी का मुजाहरा किया, मगर तुम मेरे साथ जो वाबस्तगी रखते हो ये उस वाबस्तगी की वजह से और इस्लाम की हक्कानियत की वजह से अल्लाह ताला ने तुमको ये फतह नुसरत अता की है। मैदान बदर के हवाले से एक बड़ी अहम बात, अच्छा अल्लामा सर, अल्लामा नसीम अहमद सिद्दीकी साहब से बात जहाँ मुनक़ता हुई थी वहीं से जारी करने की दरख्वास्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जिस वक्त आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बदर के मैदान में कदम रंजा फरमाया और आपके साथ जो सहाबा इकराम उनकी तादाद मुख्तसर 313 और मुख्तलिफ़ उम्र के, यानी उनमें ज़ईफ़ भी हैं, उनमें जवान भी हैं और सिर्फ़ आपके साथ 2 बच्चे भी हैं। तो ऐसे मौके पर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने एक खालाजाद भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन मुनज़र अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको बाएं जानिब का दस्ता देकर वहाँ सालार बना के खड़ा किया, उसको मैसरा कहते हैं, और दाएं जानिब जो होता है मैदान जंग में उसको मैमना कहते हैं। और मैमना पर जो है आपने हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने फूफीज़ाद भाई को खड़ा किया। इस्लाम का परचम जो है वो हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके हवाले किया। और जो मुक़द्दमतुल जैश है, यानी जहाँ घमसान की लड़ाई होती है, तो वहाँ हज़रत सैयदुल शुहदा हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको रखा। यानी उसको यूँ समझ लें कि जैसे खेल के मैदान में सेंटर फॉरवर्ड कौन है, तो इस तौर पर ये लोग वहाँ मुतय्यन किए गए। इससे एक बात पता चलती है कि जब अभी अल्लामा साहब कुछ देर पहले कह रहे थे कि वलीद और अतबा और शैबा जब मैदान में आए और आवाज़ दी, दावत मुबारज़त थी, तो 3 अंसार नौजवान जज्बात में आगे बढ़ गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वापस बुलाया, कहा किसकी इजाज़त से जा रहे हो, मैं भेजूंगा जिसको भी भेजूंगा। तो वो अंसार वापस आ गए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यहाँ पर ये क़यादत और सियादत बताती है और ये लीडरशिप आपकी कि आपने अपने रिश्तेदारों को उस मकाम पर खड़ा किया जहाँ जान के चले जाने का सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है। अब देखिए परचम जो होता है बड़ी अहमियत रखता है मैदान जंग में, और अलमबरदार को सब निशाना बनाने की कोशिश करते हैं कि अगर अलमबरदार जो है वो यानी मर जाएगा, उसके हाथ से परचम गिर जाएगा, तो ये सारे के सारे जो इसके सिपाही हैं इनके हौसले कम हो जाएंगे, मोराल डाउन हो जाएगा। तो हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा को परचम दिया है इस्लाम का, जान का ख़तरा सबसे ज़्यादा है। मैमना पर फुफीज़ाद भाई को खड़ा किया है, खालाजाद भाई को मैसरा पे खड़ा किया है, और फिर अपने चचा, 2 चचा हज़रत उबैदा बिन हारिस और हज़रत हमज़ा को यानी बिल्कुल मुक़द्दमतुल जैश का सालार बनाया है। तो इससे ये पता चलता है आज दुनिया की लीडरशिप सीखे कि अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह अपने रिश्तेदारों के ज़रिए अपनी तहरीक को आगे बढ़ाया है। वरना आम तौर पर तो अपने बच्चे घर में महफूज होते हैं, कारकुनों को जंग की आग में झोंक दिया करते, कारकुनों को मुजाहरे में भेज देते हैं, कारकुनों को जो है ये जनाब जहाँ कहीं भी कोई तहरीक हो तो वहाँ भेजते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा नहीं किया,
اور آپ کے کردار سے یہ پتہ چلا. دیکھیے میں ہوں صدیقی, 49ویں پشت میں میرے دادا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. میں نے کئی مرتبہ اپنے اساتذہ سے بھی پوچھا, علامہ صاحب کی توجہ چاہتا کہ بھئی میرے دادا نظر نہیں آتے میدان جنگ میں, کیا بات؟ تو انہوں نے کہا غور کرو اس پر, خود غور کرو. تو میں نے اس پر غور کر کے یہ نتیجہ نکالا کہ جہاں کہیں بھی حضور علیہ السلام نے ایسے اپنے صحابہ کو آگے نہیں بڑھایا, اس کی وجہ یہ تھی کہ دین اسلام کے نفاذ کو, اس کے اثر و نفوذ کو اور اس کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اپنے اعزاء و اقربا کو آگے بڑھایا. اور جب حکومت یا اقتدار کی بات آ جائے تو پھر اس موقع پر کہا ابو بکر خلافت کرو, عمر حکومت سنبھالو, عثمان سلطنت کو سنبھالو. ہم نے اسلام کو اس قابل بنا کر تمہارے سامنے رکھ دیا کہ اب تم حکومت کرنے کے قابل ہو. تو پیارے آقا علیہ السلام کی جو لیڈرشپ, اس کے نتیجے میں ہی یہ فائدہ پہنچا. اور یہاں حضور علیہ السلام کو اللہ کی نصرت و حمایت پر اتنا یقین تھا, ایسا توکل تھا آپ کا کہ آپ میدان بدر میں آگے بڑھے, اپنے عصائے مبارکہ سے نشان لگایا اور فرمایا دیکھو یہاں پر عتبہ کی موت ہوگی, یہ اس کا مقتل بنے گا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ جس کے لیے نشان لگا دیا وہ 1 انچ ادھر یا 1 انچ ادھر نہیں مرا, اسی جگہ پر مرا جہاں پیارے آقا علیہ السلام نے خط مستقیم کھینچ دیا تھا. علامہ نسیم احمد صاحب ایک کال کی طرف جانا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام نوید احمد کراچی سے. جی جی. میں علماء کرام کے پینل سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی عزت و تکریم سے تو سارا اسلام واقف ہے, جی مگر کیا یا علی مدد کہنا جائز ہے جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ مدد صرف اللہ سے مانگو؟ صحیح. جی 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 دیکھیں مدد اگر جی 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 آپ دونوں ہی سے ہم تینوں کی رائے اس سوال ہم تینوں سے رائے پہلے ہم لیں گے. مفتی خبیب خود صاحب سے اللہ اس کا تعالیٰ نے جی قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ فرشتے بھی تمہارے مددگار, مومنین بھی تمہارے مددگار. تو ان سے مدد لینا, ان کی طرف توجہ کرنا, یہ خود ہمارے ایمان کی جلا اور ایمان کی احیا کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگی جا سکتی, اور پیارے آقا علیہ السلام نے تو تعلیم دی تھی اپنے صحابہ کو, اور تعلیم ایسے مقام پر دی جو موجودہ مسجد نبوی شریف کے آؤٹر باؤنڈری کے بالکل قریب 6 نمبر گیٹ پر جہاں مسجد علی بنی ہوئی ہے, وہیں پر پیارے آقا علیہ السلام تشریف لائے. اور آپ نے کہا جب کبھی کسی مشکل میں آ جایا کرو تو پڑھا کرو ناد علی مظہر العجائب تجدو عون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ جل جلالک و بنبوتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی ادرکنی ادرکنی. تو اللہ کے رسول سکھا رہے ہیں یا علی مدد کہو. سبحان اس اللہ. جواب بہت کی بہت ضرورت نہیں میرا جی میں آپ اتنا خوبصورت جواب ہو گیا, اس کے میرے بعد خیال چیزیں سے ہو جی گئی. کیا ہمارے ہی ہاں اس بات پر ہے. پرسپیکٹیو یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارہا مدد اور نصرت کو جو ہے اپنے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے. ٹھیک ہے, یعنی ٹھیک ہے. الا ان نصر اللہ قریب, مدد قریب ہے. جی یہی نصر من جی، اللہ, جی، جی، مدد جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جی. تو مدد کا جو تعلق ہے, یہ جو نسبت ہے, وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے. ٹھیک لیکن بہت افراد, مختصر. جی شخصیات, طریقے مختلف ہیں. ہو سکتے ہیں. اچھا میں علامہ صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں یوم الفرقان کے حوالے سے, کہ کیا یوم الفرقان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ حق ہمیشہ تعداد یا طاقت سے نہیں بلکہ اصول سے جیتتا ہے؟ یوم الفرقان کی مثال قرآن مجید نے دے دی, اور کربلا کی مثال امام حسین علیہ السلام نے دے دی کہ 72 کا ایک قافلہ ہے جس میں اسلحے کی تعداد دیکھ لیجئے, دوسری دیکھ لیجئے, اور سامنے لاکھوں کا مجمع ہے. آج کس پر درود بھیجی جاتی ہے, کس پہ لعنت بھیجی جاتی ہے؟ ایمان, ایمان. اور آج جنگ بدر کی بھی مثال دے دوں, جنگ احد کی مثال دے دوں, خیبر بھی دے دوں, ساری دے دوں, پھر کربلا کی مثال دے دوں, اور آج آ کے دیکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب نے جو احساس لوگوں کے دلوں میں جگایا تھا
کہ تم اللہ پر بھروسہ کرو گے تو نصر من اللہ و فتح قریب. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اب تو یہ باتیں سب کھل کے ہی ہوتی ہیں کہ جنگی بیڑے پہنچ گئے ہیں, 50,000 فوجی پہنچ گئے ہیں, اب یہ ساری چیزیں تیار ہو گئی ہیں. ایران جس پہ اتنی اقتصادی پابندی ہے, ایک تجزیہ نگار ہیں حسن عسکری کر کے جو پہلے بی بی سی میں تھے, انہوں نے 3 قسطوں پہ دی ہے کہ حتیٰ جو بچے تھوڑے ایب نارمل پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ میڈیسنز وغیرہ تھی جو باہر سے آنی تھی, اس پہ بھی پابندی تھی. باقی چیزیں چھوڑ دیں, انسانیت سب چلی گئی. ان تمام پابندیوں کے باوجود وہ کیا نظام بنایا کہ آج میزائل جا رہے ہیں, ڈرون جا رہے ہیں, اور اسرائیل پریشان ہے, امریکہ پریشان ہے. الحمدللہ اسلامی ممالک کے ساتھ بہت اچھا ایک پھر سے رابطہ قائم ہو گیا, اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. یہ ڈرونز نہیں ہیں, جی یہ کیا کہتے ہیں میزائل نہیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. آج امت مسلمہ اگر اس بات کو سمجھ لے کہ تمہیں توکل صرف اللہ پہ کرنا ہے, بے شک. اور آج ہی اگر ایرانی قوم آ کر اپنے ڈرونز پر توکل کر لے, استغفر اللہ, یا ان کے دل میں آ جائے ہمارے ڈرون مار رہے ہیں, ہمارے میزائل مار رہے ہیں, وہیں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا. لیکن آج میں نے جیسے جمعے کی مثال دی, پوری ایرانی قوم اللہ پر بھروسہ کر کے لڑ رہی ہے, اور انشاءاللہ نصر من اللہ ہے و فتح قریب. تاکہ پتہ رہے کہ حضور اکرم تشریف فرما تھے, اس وقت بھی جرأت تھی. حضور اکرم نے جو جرأت دلائی آج بھی زندہ ہے, اور وہ جرأت میری پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے اندر بھی موجود ہے, بے شک. اور دشمن کا وہ مقابلہ کر رہی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور اسی لیے مودی جیسے کو سمجھنا پڑ رہا ہے کہ میں پھر آگے بڑھوں اور پھر ذلیل ہوں, اس سے بہتر ہے میں پیچھے کھڑا رہوں. جی جی. جی بات مفتی خبیب صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میں رہیں, ان کے ساتھ بہت وقت گزارا, تو ہماری امت کے لیے اس میں کیا رہنمائی کا ہے؟ بہت شکریہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ طاہرہ طیبہ, میں یہاں پر عرض کرتا چلوں ایک مثال سے کہ جب انسان کو کوئی کھانے کی کوئی ڈش پسند ہو نا, کسی بوفے سسٹم کے اندر چلا جائے اور اس کو پتہ چل جائے کہ یار وہاں پر میری جو ہے نا من پسند ڈش رکھی ہوئی ہے, جی تو وہ ساری چیزوں کو پس پش ڈال دیتا ہے یا بعد میں کھاتا ہے, سب سے پہلے اس کا انتخاب کرتا ہے. جی. تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فضل عائشہ علی النساء, عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے کہ فضل السریدی علی ہوا, آپ کا وصال آپ کی گود میں ہوا. اور یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ قیامت تلک نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہی کے حجرے کے اندر جو ہے وہ آرام فرمائیں اور سو رہے ہیں. اور میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ حضرت عائشہ کے بارے میں امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ساری عورتوں کا علم ایک طرف کر دیا جائے, حضرت عائشہ کا جو علم ہے وہ سب پر بھاری ہوگا. تو میں یہاں پر تعلیم کا, محبت کا, عزت اور احترام کا پیغام دینا چاہوں گا. ماشاءاللہ. یہاں پر میں ایک بات, پھر مجھے بعد میں اپنے لوگ کہتے ہیں آپ نے کیوں جواب نہیں دیا, میں جواب نہیں دے رہا. ہمارے یہاں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مولا کائنات کے سینے پر ہوا ہے, تو یہ ایک تاریخ اختلاف ہے اور ہمیں اس میں کوئی مشکل نہیں. ٹھیک. اچھا علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب, ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک لمحے کے لیے میں دیکھتا ہوں کہ 313 مسلمان سامنے 1000 کا لشکر, تو انسان کے دل میں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس وقت صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی, ان کا جذبہ کیا تھا, اور ایسا کوئی واقعہ جو کہ ہمیں اس کی یاد دلا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت اچھی بات کی, اچھا سوال ہے یہ, کیونکہ تناسب تو ایسا ہے کہ وہ 1000 اور یہ 313, تو ظاہر ہے یہ تناسب بڑا عجیب ہے, خلاف عقل ہے کہ یہ لڑائی کیسے ہو سکتی ہے. لیکن یہاں جذبے کی بات یہ تھی کہ حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابیہ ہیں, ان کے 7 بیٹے, انہوں نے سب کو میدان بدر میں بھیجا, اور 5 تو پہلے چلے گئے, 2 بچے ان کے باقی رہ گئے 11-12 سال کے. تو وہ بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی جائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر کے سفارش کروائی انہوں نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کمانڈر ان چیف ہیں, اور وہ بھرتی بھی کرتے تھے فوج میں, تربیت بھی دیا کرتے تھے نوجوانوں کو. تو وہاں پر آئے
تو انہوں نے کہا تمہارا وزن اس قابل نہیں ہے, تمہارا قد بھی کم ہے, چلو جاؤ. تو وہ معوذ اور معاذ دونوں بچوں کو بھیج دیا انہوں نے. تو پھر وہ بچے کا جذبہ دیکھیے, وہ بچوں نے کیا کیا, لکڑی کی کھڑاؤں ہوا کرتی تھی, ایک کے اوپر ایک انہوں نے کیل لگا کر کے ٹھوکا, اس کو اپنے پیروں میں ڈالا, قد اونچا ہو گیا, اور پھر جیب کے اندر بڑے کرتے کی جیبوں میں پتھر بھر لیے, اور جا کر کہا کہ اب آپ بتائیے مسجد یعنی مدینۃ المنورہ کے پاس ایک محلہ ہے داؤدیہ, اس داؤدیہ محلے کے بالکل سامنے مسجد سبق, جس کو بے ادب لوگوں نے منہدم کر دیا, ادب والوں نے بنایا تھا. تو وہاں آج بھی اس مسجد سبق میں وہ نشانیاں موجود ہیں جہاں حضرت ابو بکر بڑا ترازو رکھ کر کے تولا کرتے تھے فوجی کو, اور ایک یعنی بلی لگا کر کے اس پہ نشانات ڈالے تھے کہ کتنا قد ہے اس کا, اس کو ناپا کرتے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو آ گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش کے لیے. حضرت ابو بکر نے کہا مجھے تمہارے لیے سفارش مل گئی ہے تو تم جا سکتے ہو. وہ جنگ میں آ گئے. جنگ میں آنے کے بعد انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں, عمر بن ہشام کو؟ کہنے لگے ہاں جانتے ہیں. تم کیا کرو گے؟ کہنے لگے بس بتا دیجئے گا, جو ہم کریں گے ہم کریں گے. چنانچہ انہوں نے بتا دیا. کہنے لگے وہ دیکھو سب سے اونچے اونٹ پر, اونچے پالان پر بیٹھا ہوا ہے, اور یہ جو شراب پی رہا ہے, اور یہ جو طائف کے انگور کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو یہ ابو جہل ہے. تو بس وہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اور عبداللہ ابن مسعود, میں نے کسی انسان کو کبھی ہوا میں اڑتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ دونوں بچے اڑتے ہوئے گئے اور جا کر اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر نیچے گرا لیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے. تو اب دیکھیے یہ جذبہ ہے نا, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس جذبے کے تحت ہی انہوں نے جو ہے وہاں پر اس کی گردن اتار دی, اس کو مار دیا دونوں بچوں نے. اور اس وقت ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ آگے بڑھے, انہوں نے دونوں بچوں پر حملہ کر دیا. ایک بچے کا بازو کٹ گیا, اور بازو کٹ کر کے جدا نہیں ہوا, لٹک گیا, پسلیوں سے اس کی کھال جڑی ہوئی تھی. تو اب وہ بھائی سے کہتا ہے کہ یہ میرا بازو لٹک رہا ہے, آپ اس کے اوپر پیر رکھیے, میں مخالف سمت میں زور لگاؤں گا تو یہ بازو الگ ہو جائے گا, مجھے لڑنے میں پریشانی ہو رہی ہے. بتائیے ایسا جذبہ, اس جذبے کے تحت ہی یہ سب کے سب لڑے ہیں. اور یہاں جو پہلے ایک مفتی صاحب نے بات کی تھی فرشتوں کے اترنے کے حوالے سے, میں وہ بات آپ سے عرض کروں کہ اتنے غیظ و غضب کے ساتھ. معذرت, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ یہیں سے کنٹینیو کیجیے. اچھا ٹھیک. اچھا ٹھیک. ہاں روز یہی ہوتا ہے ناظرین کے, علماء کرام سے جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے دل چاہتا ہے کہ ابھی مزید باتیں کریں, ماشاءاللہ باتیں ایسی ہوتی ہیں, لیکن ناظرین وقت مختصر ہوتا ہے, وقت کی کمی کی وجہ سے بہت بہت معذرت جی, کیونکہ ہم وسائل نہ ہوں, اسباب نہ ہوں, نظر کچھ نہ آ رہا ہو, تو صرف اور صرف ایمان رکھیں, اللہ سبحانہ و تعالی راستے خود بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. ناظرین اسی پیغام کے ساتھ ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں. دیکھتے رہیے رمضان میں بول اور مور انٹرٹینمنٹ.